سن 1939 سے لے کر 1945 تک تقریباً پوری دنیا نے دوسری جنگ عظیم کا قہر دیکھا۔ تباہی اور بربادی 6 سال تک دنیا کے کونے کونے تک پھیلی رہی۔ ایک سائڈ پر برٹش، جس کی ڈومینیشن میں افریقہ، مڈل ایسٹ اور انڈیا، اور ان کے ساتھ USA، جو ساؤتھ امریکہ اور پیسیفک اوشنز پر ڈومینیٹ کر رہا تھا، اور ان دونوں کے مخالف جرمنی، رشیا اور جاپان، جن کا دنیا کے تجارتی راستوں اور تیل کے ذخیروں پر کنٹرول آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ اس جنگ کی شروعات بظاہر ایک آدمی کے ورلڈ ڈومینیشن کی خواہش کی وجہ سے ہوئی، اڈولف ہٹلر، جس کی موت سے ہی اس جنگ کا اختتام 1945 میں ہوا۔ انگریزوں کو انڈیا پہ حکومت کرتے ہوئے تقریباً 200 سال ہونے والے تھے۔ انڈیا کے ہندو اور مسلمان دونوں اپنے طور پر آزادی حاصل کرنے کے لیے کئی سالوں تک جدوجہد کرتے رہے اور ہمیشہ بے رحم انگریزی فوج کے نیچے ناکام کر دیے جاتے تھے۔ لیکن 1945 تک بہت کچھ بدل چکا تھا۔ دوسری جنگ عظیم نے انگریزوں کو بینکرپٹ کر دیا اور اس قابل ہی نہ چھوڑا کہ کسی بھی بڑی بغاوت کو روک سکے۔ برٹش آرمی گرکر ریجیمنٹ کے آفیسر جان مورس کو انڈیا میں ٹرانسفر ہوئے 1 سال ہوا تھا۔ Knew that having come through a very expensive world war, that the cost of maintaining an army in India following the Far East War, we realized that this couldn't be paid for. The taxpayer, England was in a bad state, particularly 46, 47. اس سے پہلے کہ بات انگریزوں کے کنٹرول سے باہر جاتی اور وہ انڈیا میں الٹے دبا دیے جاتے، انگریزوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور بالآخر انڈیا کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ انڈیا کو آزادی ملنا یقینی ہو گیا۔ کانگریس لیڈرز موہن داس گاندھی اور جواہر لال نہرو کی یہی خواہش تھی کہ ایک آزاد یونائٹڈ انڈیا ہو، جس میں ہندو، سکھ اور مسلمان مل کر رہیں اور سب کا برابر حق ہو۔ مگر مسلمان ہندو میجورٹی میں رہنے کے خلاف اور اس سے بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ رویداد خان ایک مسلمان جنہوں نے ان دنوں اپنا گاؤں چھوڑ کر لاہور کے فورمین کرسچن کالج میں داخلہ لیا۔ Lahore took my breath away, because it was a different city, and it was a different world. Once the British leave, and there will be a democratic form of government, you see, But in a democratic form of government, the Hindus will always be in a majority, and the Muslim will always be in a minority. We have no chance. Our minority will never be transformed into a majority, and the Hindu majority will always remain a permanent majority. Therefore, we have no chance. موہن داس گاندھی اپنے یونائٹڈ انڈیا کی بات پر بنے رہے اور جگہ جگہ ہندوستان کے دورے کیے تاکہ ہندو اور مسلمان ایک ہو کر رہ سکیں۔ لیکن موہن داس گاندھی کے طور طریقوں میں ہی ان کی ناکامی چھپی تھی۔ Mr. Gandhi did not appeal to the Muslims, He failed to win the hearts and minds of the Muslims of India, The way he used to talk about politics and his language, it was foreign. It did not appeal to Muslims at all, But he used to be practically, naked. He used to have one arm on the shoulder of one girl, and he should have another arm on the shoulder of another. And the Hindus thought he was a saint. دوسری جگہ مسلمانوں کے ریپرزنٹیٹو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان حاصل کرنے کے ارادے پر مضبوطی سے قائم رہے اور اس ارادے پر زیادہ سے زیادہ مسلمان اتفاق کرتے تھے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو آخر تک کانگریس کے ساتھ رہے۔ ان میں سے کچھ عالم دین بھی شامل تھے جو پاکستان کو ایک بیوقوفی سے بھرا خوف کہتے تھے۔ مگر زیادہ تر انڈیا کے مسلمان اب پاکستان بنانے پر آمادہ تھے۔ Clouds gather over Simla for the opening of Lord Wavell's conference with the Indian leaders. مارچ 1946 میں شملہ میں کیبنٹ مشن کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس کا مقصد اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ انڈیا کی حکومت انگریزوں کے ہاتھ سے لے کر انڈیا میں رہنے والے لوگوں کو کیسے دی جائے۔ اس میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے شرکت کی، مگر اس کانفرنس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا
کیونکہ قائد اعظم نے اس نظریے کو ظاہر کیا جو مسلمانوں کے دل میں ہندو حکومت کے لیے تھا. Pandit Nehru, who calls for an Indian republic, is accused by the League of working for domination over the Muslim minority. اور انڈیا کو ڈیوائیڈ کر کے پاکستان بنانے کی ڈیمانڈ کی، اپنا الگ ملک، جس کی جواہر لال نہرو اور باقی کانگریس لیڈرز نے سخت مخالفت کی. Jinnah, the Muslim leader, holds fast to Pakistan, and it's reported that his maximum concessions were regarded by Congress as inadequate. At any rate, the fateful conference at Simla, following the preliminary work in Delhi, has ended in failure. مسلم لیگ کی ڈیمانڈز کو غیر ضروری قرار دینے پر قائد اعظم نے 16 اگست 1946 میں ہزاروں مسلمانوں کو کلکتہ میں جمع کر کے احتجاج کیا. اس دن کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کہا جاتا ہے، وہ دن جس کے بعد قائد اعظم اور مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ پاکستان بنانے کے لیے ابھی اور کتنی بھاری اور مہنگی قیمت دینی پڑے گی. اس احتجاج نے وقت کے ساتھ ساتھ ہنگامہ آرائی کی صورت اختیار کر لی اور ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں بے انتہا خون خرابہ ہوا. 3 دن کے اندر 5000 افراد مار دیے گئے، جن میں سے 3000 سے زائد کلکتہ میں رہنے والے مسلمان تھے. اس سارے خون خرابے نے انگریزوں کا انڈیا کو پرامن طور پر چھوڑنے کا خوف توڑ دیا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ انڈیا میں ہندوؤں کے علاوہ اب ایک اور آواز ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. فیبروری 1947 انگریزوں نے آفیشلی طور پر اعلان کر دیا کہ وہ جون 1948 تک انڈیا کو یقینی طور پر چھوڑ دیں گے، لیکن اس بات کا ابھی بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ انڈیا کو انڈینز کے حوالے کس طرح کیا جائے. اس معاملے کو حل کرنے کے لیے انگریزوں نے ایک وائس رائے اپوائنٹ کرنے کا فیصلہ کیا. The scene is Northolt Airfield. The occasion, the departure of Lord Mountbatten of Burma, who was leaving for India with his wife. Before the new Viceroy, there lay the task of holding office for the brief but obviously difficult period of just over a year until the date when Indians are to take full control of India. Everyone in Britain, I'm certain, wishes the Viceroy all possible success in India. مارچ 1947 میں وائس رائے ماؤنٹ بیٹن انڈیا پہنچے. ماؤنٹ بیٹن اپنی فیصلہ کن شخصیت سے جانے جاتے تھے. ان کا مقصد انڈیا کی ٹرانسفر آف پاور کا فیصلہ کر کے انگریزوں کو باہر نکالنا تھا، اس سے پہلے کہ انڈیا ان کے لیے خطرہ بن جائے. ماؤنٹ بیٹن کا پہلا کام انڈین پولیٹیکل لیڈر سے ملنا تھا. کانگریس کے موہن داس گاندھی اور جواہر لال نہرو اور مسلم لیگ کے قائد اعظم محمد علی جناح. ماؤنٹ بیٹن نے ایک انفارمل طریقہ اختیار کیا تاکہ انڈین لیڈرز کو بنا کسی اختلافات کے اپنی شرائط اور فائدے پر منا سکیں. یہ طریقہ جواہر لال نہرو کے اوپر کارگر ثابت ہوا، دونوں کے بیچ میں اچھی دوستی ہو گئی. مگر قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ماؤنٹ بیٹن کا انفارمل طریقہ ناکام رہا. قائد اعظم نے کسی بھی طرح کا کمپرومائز کرنے سے پوری طرح انکار کر دیا. اب مذاکرات اور اختلافات مسلسل طور پر ہونا شروع ہو گئے اور اب انڈیا کا فیصلہ ہونا یقینی ہو گیا.